ریڈیو پاکستان خصوصی سیمینار سنیے کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ اس سلسلے کا پہلا سیمینار سماعت فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، مقالہ نگار پروفیسر ڈاکٹر اویس سرور، صدارت مولانا محمد یوسف خان، پروڈیوسر فوزیہ سلطانہ، پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ یہ تمام انبیاء اور رسل کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ان مبارک ہستیوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی، حتیٰ کہ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس مبارک راہ میں اپنی جانوں کی قربانیاں تک دینا پڑیں۔ ریڈیو پاکستان نے اپنے سامعین کے لیے کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے حوالے سے خصوصی سیمینارز نشر کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی سلسلے کے پہلے سیمینار کے ساتھ آپ کا میزبان افضل مشکات ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس خصوصی مجلس میں ہم ذکر کریں گے کائنات کی پہلی افضل ترین ہستی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اس حوالے سے اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے معروف مذہبی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اویس سرور صاحب، جبکہ ہمارے آج کے سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں معروف مذہبی اسکالر اور دانشور محترم جناب پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں طلبہ بھی موجود ہیں جو صاحب مقالہ سے مقالے کے بعد سوالات کر سکیں گے۔ تو آئیے آج کے سیمینار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اویس سرور صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حالات اور شخصیت کا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ مشہور سیرت نگار حفظ الرحمن سیوہاروی اپنی کتاب قصص القرآن میں رقم تراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی کو قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالی نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔
اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی لکھتے ہیں شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے، پس اب تو اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا، یہ اللہ نے طے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر ان دونوں کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شمار پند و نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور خلعت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرت ناک ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر
بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم جناب پروفیسر مولانا محمد اویس سرور صاحب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش فرما رہے تھے۔ اب حاضرین مجلس سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب مقالہ سے مقالے کے حوالے سے سوالات پوچھنا چاہیں تو پہلے اپنا تعارف کروائیے اور پھر سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد ذیشان ہے، میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں کچھ فرمائیں، ان میں سے کس نے کس کو قتل کیا؟ جی، یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کس طور پر آیا ہے اور کس نے کس کو قتل کیا تھا، تو اس میں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یعنی قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا، اور اس قتل کی وجہ جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ حسد تھا۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا تھا، وہ اس کا حق مارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت کوشش بھی کی، لیکن بہرحال جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں اس قتل کے بعد کوے کا بھی ذکر ہے، جس نے قابیل کو طریقہ سکھایا کہ کیسے اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کرے۔ اور یہاں قرآن مجید کا جو بیان ہے اس سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان نفسانی خواہشات کے غلبے میں دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے اور حسد کی آگ میں جل کر ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنے محبت والے رشتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو حابیل اور قابیل کا واقعہ جو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں آیا ہے، اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ انسان کو کبھی بھی دنیا کی چیزوں کی محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کی خواہشات کو اپنے اوپر اس انداز میں غالب نہیں آنے دینا چاہیے کہ اس کے دل و دماغ ایسے بند ہو جائیں کہ انسان کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے اور وہ تباہی اور بربادی کی دلدل میں دھنستا چلا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام حافظ محمد آفتاب ہے، میں جی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان تھے یا نبی تھے؟ اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان تھے یا نبی بھی تھے، اور اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ بہت اہم سوال ہے، اور قرآن مجید پر تحقیق کرنے والے مفسرین نے اس موضوع پر بھی لب کشائی فرمائی ہے اور اس موضوع پر بھی لکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا، محققین کا، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور ان کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا، یعنی یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست کلام یا تو فرشتوں سے فرماتے ہیں یا اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ عام انسانوں سے اللہ جل جلالہ کا براہ راست خطاب یہ ممکن نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ
کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ باقی جہاں تک شریعت کی بات ہے تو اس زمانے میں جتنی شریعت کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس شریعت کی روشنی میں لوگوں میں فیصلہ بھی فرماتے تھے، انہیں توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا درس بھی دیتے تھے۔ تو اس زمانے کی آبادی اور اس زمانے کی ضروریات کے مطابق جتنی تعلیمات اور جتنی شریعت کی ضرورت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی تھی۔ محترم جناب ڈاکٹر مولانا محمد اویس سروے صاحب حاضرین مجلس کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ اب آخر میں صاحب صدر محترم مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور صدارت خطبہ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان کر کے ہمارے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا اور نصیحت کا سامان فراہم کیا، اور ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہم ساری زندگی الحمدللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ایک مرحلے سے ہمارے لیے نصیحت اور سبق موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ریڈیو پاکستان لاہور کو کہ انہوں نے یہاں ان سیمینارز کا اہتمام کیا جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ترتیب وار مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، جن میں سے آج کا سیمینار جس میں ابھی جناب ڈاکٹر پروفیسر مولانا اویس سرور صاحب نے بہترین مقالہ پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کے حیات اور سوانح کے بارے میں، اور ہمیں بہت سی قیمتی معلومات فراہم کی اور بہت سے رہنما اصول ہمیں آج ان کے مقالے سے معلوم ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا، اور 25 قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن میں 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم میں ایک واقعہ ایک جگہ ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ متعدد جگہ ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کوئی تاریخی واقعات کی کتاب نہیں، نہ تاریخی واقعات ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں محض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اللہ تعالیٰ مختلف قصے جو بیان کرتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا، کن لوگوں نے ان انبیاء کی رہنمائی کو مانا، کس نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا ان کا دنیا میں کیا انجام ہوا، آخرت میں کیا انجام ہوگا، اور جن لوگوں نے ان کی فرما برداری کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا برکتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں انہی انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج جو ایک بہترین مقالہ الحمدللہ ڈاکٹر پروفیسر مولانا اویس سرور صاحب نے پڑھا، اس سے آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں، اور آپ نے محسوس کیا کہ تخلیق آدم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس انداز سے کیا، بتایا کہ آدم علیہ السلام کو ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آدم کے اندر روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد ان کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے سارے ناموں کا علم جو ہے وہ ان کو دیا آدم علیہ السلام کو، اور علم دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے ظاہر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں میں اور انسان میں، آدم میں فرق یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی اجازت نہیں دی۔ فرشتوں کے اندر یہ مادہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کی بات کو ماننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن پوری مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے صرف اور صرف 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے
کہ چاہے تم میری بات مانو چاہے نہ مانو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے. اور وہ جو دو مخلوق ہیں ان میں سے ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی یعنی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا چاہے تم میری بات مانو چاہے نہ مانو. چنانچہ آدم علیہ السلام جب وہاں جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اور ادھر شیطان کو بھی اللہ نے اس بات کی، شیطان چونکہ جنات میں سے تھا، یہ ابلیس جو ہے یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. چنانچہ شیطان کو بھی ابلیس کو بھی اس کا اختیار تھا چاہے بات مانو یا نہ مانو. اب آدم علیہ السلام کو پھسلایا، وسوسہ ڈالا شیطان نے، باوجود اس کے کہ اس کو جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن اس نے وہاں سے باہر سے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا وسوسہ ڈالنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ہمیں بات بتائی قرآن مجید کی آخری سورت میں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ ڈالنے کی ایک طاقت دی ہوئی تھی، اس نے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام نے وہی درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا. اچھا، اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور علم دے کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس کو ایک کو خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں. تو اس وقت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں پر، اور فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. میں نے جو آدم کو علم دیا ہے نا، اب تو مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا علم تھا، نام بتاؤ. وہ تو فرشتوں نے کیا کہا آگے سے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اے رب، ہمیں آپ نے جو باتیں بتائیں، جو علم دیا وہ ہمارے پاس ہے، ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں، آپ زیادہ زبردست علم والے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. وہاں معلوم ہوا کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل. پھر اس کے بعد جب خلیفہ بنانے کی باری آئی اور کہا کہ جی میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اس کو یہ جو آپ نے بنایا ہے، ان آدم کو بنایا ہے، اس کی کیفیت بنانے کی دیکھ کر فرشتے سمجھ گئے تھے کہ یہ تو زمین میں خون بہائے گا اور یہ آپس میں لڑیں گے، تو ان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور وہ تھا کیا بیچ میں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات کو پیدا کیا اور آدم کو پیدا کیا اس لیے صرف تاکہ اللہ آزمائے کہ ان کو میں اختیار دیتا ہوں، اختیار دے کر یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اب اسی آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو معلوم ہوگا جب آدم کو حکم ہوا کہ آدم کے لیے حکم دیا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے قبضہ قدرت سے پیدا کیا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے ابلیس کا جواب سننے والا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں سجدہ کیوں کروں، میں تو افضل ہوں. اب آپ نے ان الفاظ میں قرآن مجید کے آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں الفاظ پر غور کیجئے گا. شیطان کیا کہہ رہا ہے ابلیس، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے. تو شیطان اللہ کو خالق کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں سامنے میرے، نہ، خالق کہہ رہا ہے. پھر اس کو جب نکال دیا گیا اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، تو نکل جا دھتکاروں میں سے ہے. تب اس نے آدم کے بارے میں کیا کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں سارے ابن آدم کو اغوا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا. اب آپ پھر غور کیجئے، یہاں اس نے پھر کہا ربی، اے میرے رب. تو شیطان یعنی ابلیس جو ہے وہ اللہ کو خالق بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ اس سے ناراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق بھی کہتا تھا، رب بھی کہتا تھا، لیکن اللہ کی مانتا نہیں تھا.
اس لیے اللہ ناراض ہوا۔ اب آپ نے غور کرنا ہوگا اس آدم علیہ السلام کے واقعے سے کہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آج بھی ابن آدم یعنی انسان، آج بھی کوئی انسان اللہ کو رب کہے اور اللہ کو خالق کہے لیکن اللہ کی نہ مانے تو اس میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اس واقعے سے، آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ کو رب بھی کہا، خالق بھی کہا، لیکن اللہ کہتا ہے نماز پڑھو وہ نہیں پڑھنی، اللہ کہتا ہے روزہ رکھو وہ نہیں رکھنا، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو وہ نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے بندوں کے حقوق ادا کرو وہ نہیں کرنے۔ تو ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کی فرما برداری میں، یعنی اللہ نے جو کہا ہو ویسا مان لے، ورنہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ورنہ انسان میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پھر جب اللہ نے اس کو خلیفہ بنانے کے لیے چنا تو آپ نے غور کیا کہ فرشتوں نے کہا جی ہم تو بہت تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ خلافت الہیہ کا مدار یہ کثرت تسبیح و تقدیس نہیں ہوتا، بلکہ خلافت الہیہ کا مدار صفت علم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے احکام کو زمین پر نافذ کروانا تھا اور وہ احکام بغیر علم کے نافذ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلافت دی اور خلافت دینے سے پہلے علم بھی دیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں آج حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور شیطان کا نکلنا دونوں باتیں ہوئیں، لیکن دونوں میں فرق کہاں آیا آخر میں کہ آدم علیہ السلام نے جب جنت سے نکالا گیا اس درخت کے کھانے کے بعد تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ اور استغفار کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں زندگی بھر کے لیے سبق ملا کہ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا، ابن آدم کو اختیار دیا گیا، چاہے تم اللہ کی مانو یا نہ مانو، اللہ کی مانو ثواب ملے گا، جنت ملے گی، دنیا میں سکون ملے گا، دنیا میں برکت ملے گی۔ اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو اسے گناہ کہتے ہیں، لیکن اس گناہ کا حل آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اپنے پردادا، اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اگر یہ بندہ بھی آج یہ کہے گا غلطی ہونے کے بعد کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آج بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق ہماری ساری زندگی کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ ہمیں زندگی بھر اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے اور شیطان کی طرح تکبر نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس پر یہ انسان اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آدم علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو نصیحتیں ہمارے لیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مقالہ نگار جناب ڈاکٹر پروفیسر مولانا اویس سرور صاحب جنہوں نے بہترین مقالہ پیش کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ریڈیو پاکستان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ سامعین کو انہوں نے تمام قرآنی جتنی بھی آیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ان کی سوانح کو اور ان سے پیش آنے والے سبق کو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب کو سننے کی سعادت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم جناب پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے خصوصی سیمینار کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ ساتھی انجینئر عمران بابر، پروڈیوسر فوزیہ سلطانہ اور اپنے میزبان افضل مشکات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے خصوصی سیمینار کی سیریز کائنات کی افضل ترین ہستیاں کا پہلا سیمینار سنا، حضرت آدم علیہ السلام۔ مقالہ نگار تھے پروفیسر ڈاکٹر اویس سرور، صدارت فرما رہے تھے مولانا محمد یوسف خان، پروڈیوسر تھیں فوزیہ سلطانہ، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔